ڈیوائن وزڈم کے حوالہ سے اسپرٹ آف وزڈم اینڈ ریویلیشن، حکمت اور مکاشفہ کی روح۔ افسیوں پہلا باب پہلے 17 آیت کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے، سب پڑھیے، تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ اور 15ویں-16ویں آئے، اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ اور ایک حوالہ یعقوب پہلا باب 2 آیت سے، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ آمین۔ مرکزی آیت، آخری دنوں میں دانش افزوں ہوگی۔ تو میں آپ آخری زمانوں میں ہیں، یہ آخری زمانہ مسیح کی پیدائش سے ہی شروع ہو چکا ہے، اب تو بہت قریب ہے۔ جیسے رات کو ہم سوتے ہیں تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بجے، 3 بج گئے، 4 بج گئے۔ تو اگر آپ 12 بجے سوتے ہیں تو آپ کہیں گے ابھی 4-5 گھنٹے ہیں صبح ہونے، اور اگر آپ 4 بجے سوتے ہیں تو آپ کہیں گے ابھی دن نکلنے والا۔ یہ وہی ہے کہ جیسے کوئی رات کے 4 بجے، رات بہت بیت گئی، دن نکلنے والا، سمجھے؟ جتنی آپ کہیں گے صبح ارلی ہو تو اس کا مطلب ہے اندھیرا بہت گزر گیا ہے، تبھی جلدی آئے گا۔ تو ہم آخری پیروں میں ہیں، یسوع مسیح جلد آنے والا، تو لہذا ہمارا ٹارگٹ کتنا کلیئر ہونا چاہیے۔ اور جو یہاں پر ورسز پڑھی گئی کہ خدا جو جلال کا باپ ہے اپنی پہچان کے لیے کیا کرے، حکمت اور مکاشفہ کا روح۔ تو ہولی اسپرٹ جو بات لکھاتا ہے ہمیں پتہ ہو اس کا، تو ڈیوائن وزڈم میں اسپرٹ آف وزڈم اور اسپرٹ آف ریویلیشن کی بات ہولی اسپرٹ نے لکھوائی ہے پالوس کے ذریعے سے، اور یہ بات کہی ہے۔ پہلی بات وہ شکر کرتا ہے ہمارے ایمان کا، کلیسیا کے فیتھ کا، ایمان کا۔ میں آپ دنیا کے اندر جو کچھ کر لیں، کام بزنس کر لیں، لائف پسند جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اگر ایمان میں ویک ہے، کمزور ہے یا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایمان ہی آپ کے پاس میرا سرمایہ ہے۔ پولس نے شہادت کے وقت یہ کہا کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، تو ایمان ہے یہی ہے۔
یہی ٹارگٹ ہے ہمارا، اور ایمان ہی کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس کی عبادت کرے، یہ ایمان ہے۔ تو پالوس اس کا شکر کرتا ہے، کلیسیا کو افسس کی کلیسیا کو کہتا ہے میں شکر کرتا ہوں تمہارے ایمان۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ جمع ہوتی، تو جو جمع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ بعضوں کو آپ دھکا سٹارٹ کرتے ہیں نا، پہنچے جی چرچ، پہنچے جی جلدی پہنچے، تو کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کو مسیح کا پتہ چل جائے، پر جن کو ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ اڑیاں نہیں کرتے، اور جو اڑی کرے سمجھو یہ بندہ بھائی بہن اس کو مسیح کے ساتھ لگاؤ نہیں، چاہے وہ کہتا رہے، اس کے کہنے سے کیا ہے؟ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کلیسیا کا ایمان بتائے گا کہ وہ موجود ہے، یہ میں کم از کم ہم ان کے حوالہ سے یہ نہیں کہتے کہ یہ بے اعتقاد ہے، کم اعتقادی ہو سکتی ہے ان میں، سمجھے؟ جو آئے بھی ہوتے ہیں ان میں بھی کم اعتقادی ہو سکتی ہے، مگر پورا اعتقاد پالوس اس بات کے لیے شکر کر رہا، کہتا ہے میں شکر کرتا ہوں کلیسیا کے ایمان کے لیے جو مسیح یسوع پر ہے، اور ساتھ جو آج کا سرمن ہے، کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں اب کہ خدا تمہیں اپنی پہچان کے لیے حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، کیونکہ ایمان تو لے آئے ہو پر آگے آپ کو وزڈم چاہیے، وزڈم آگے تبھی بڑھیں گے نا، تو وہ حکمت کی بات کرتا ہے، مکاشفہ کی بات کرتا ہے، یعنی اسپرٹ آف وزڈم، آگے بولیے اسپرٹ آف ریویلیشن۔ اب میں نے بولا ہے بعضوں نے اس کو پڑھا ہوگا، بعضوں کو اس کی پہچان بھی ہے، بعضوں کو اگر پوری نہیں ہے تو ان کو پتا، اور جو یہ سمجھے کہ جی پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے، تو پھر آپ دیکھیں وہ یہیں سے اپنا موازنہ کر لے۔ اگر پڑھا تو ہو، کم کم بائبل تو پڑھی ہو، یا اگر وہ نکل گیا اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ اس کو نہیں ہے، پر ابھی سننے سے فوراً اس کی جستجو ہوگی کہ مجھے پتہ چل جائے، تو جو ریگولر ہوتے ہیں نا کلاس میں بچے اسکول میں آتے ہیں وہ کچھ بن جاتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے غافل نہیں ہونا، ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ ہمارا وقت کھولے اور ہم اس دور سے محروم ہو جائیں۔ تو اس کی پریئر ہے کس بات کے لیے بولیے؟ حکمت اور مکاشفہ کی روح بخش۔ اب آپ بتائیے کہ یہی باتیں مجھے کرنی چاہیے نا، اور کر رہا ہوں میں۔ ایک تو شکر کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں موجود ہیں، آپ سب کے ایمان کے لیے خدا کا شکر، یہ تو ہو گئی کلیئر۔ اب اگلی بات وہ کہتا ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ افسس کی کلیسیا خدا تمہیں کیا دے؟ اسپرٹ آف وزڈم اینڈ ریویلیشن، حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ تو میری بھی یہی دعا آپ کے لیے۔ اور بعض آپ میں سے کہیں گے کہ یہ اسپرٹ آف وزڈم میرے پاس ہے، اسپرٹ آف ریویلیشن میرے پاس ہے، شکر گزاری کریں۔ نہیں ہے تو میری دعا ہے، اور خدا کا پاک نے مجھے موقع دیا آپ سب کے لیے کہ میں اس کا بیان کروں، تاکہ جو دعا کی گئی ہے، اور یہ دعا یہ انٹرسیشن ہے، یہ میرے آپ کے لیے اس وقت پالوس نے کی، سب کلیسیوں کے لیے کی، اور آج میں جو کر رہا ہوں نہ صرف آپ کے لیے بلکہ دنیا کے دیگر مقدسوں کے لیے جو اس دنیا میں، اور جو باتیں آپ سنیں گے پھر آپ کی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ بھی دوسروں تک یہ بات لائیں۔ تو پالوس تو یہ کہہ رہا ہے کہ کس کو حکمت کی ضرورت ہے، اور آج کا خادم کیا کہتا ہے؟ کس کو شفا کی ضرورت؟ آ جائے سامنے، یہ ہو رہا ہے نا، کس کو بیماری لگی ہوئی ہے، کون بدرو گرفتا آ جائے۔ چلیں ایونجلزم میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے، بدرو گرفتا ہے، بدرو ہے اس کے اندر ہے، تو وہ گناہ کرتا ہے نا، پر ایک ایماندار کلیسیا کے اندر دکھے گا۔ وہاں اگر آپ نے بیماروں کی لائن لگا دی
تو پھر وہ کلیسیا نہیں. اس لیے ہم سوچ سمجھ کر یہاں منسٹری کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں کہوں یہ بیمار ہی ہے کلیسیا. بھی اکا دکا پرابلم تو آتی رہتی ہے، باڈی ہے، کمزوریاں آتی رہتی ہیں، اس کی بات نہیں ہے. مسیح کو جاننے والا ٹرائل میں بھی آتا ہے، مشکلات میں بھی آتا ہے، دکھوں میں بھی آ سکتا ہے، پر وہ مسیح کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو اب میں کہوں جی میری دعا ہے کہ کلیسیا شفا پا جائے، وہ بھی کلیسیا بیمار ہے. تو کیا پالوس یہ کہہ رہا؟ کہیں بھی پڑھ لیں خطوں میں کلیسیا کے لیے پالوس نے دعا کی ہو شفا کی، وہ ہیلنگ میں ہوتی ہے، راستپاتی میں ہوتی ہے، پاکیزگی میں ہوتی ہے. یہ نا یہاں الٹا. آپ سب چرچز میں گھوم کے دیکھ لیں بیمار ہی بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب وہ چرچ نہیں ہوتا، کلیسیا نہیں ہوتی. سمجھے؟ اس کے اندر غیر قوموں کے بھی لوگ ہوتے ہیں، نومینل کرسچن بھی ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں. تو بیمار پہلی بات ایماندار کی اسے ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہو جاتا ہے تو نکلے اس میں سے جلدی. سمجھے؟ اور اگر اسی حالت میں ہے تو اس کو فکر کریں، لکھا ایک دوسرے کی دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. اور اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو اس کی بھی معافی ہو جائے کہ وہ کسی گناہ کی وجہ سے اپسیٹ ہوا ہے. تو بعضوں کے اوپر ٹرائل آتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں. تو وہ دعا حکمت کی کر رہا ہے، وہ دعا مکاشفہ کی کر رہا ہے. تو میں آپ کس بات کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مثلا ہر روز آپ بھی دعا کرتے ہیں اپنے گھرانے کے لیے، مقدسوں کے لیے، عزیزوں کے لیے. اس میں آپ زیادہ بیماریوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہاں کوئی تعلیمی بھی دعا کر رہے ہیں کہ خداوند میری وائف کو، ہسبینڈ کو، بچوں کو، پیرنٹس کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جو ایماندار ہیں، ابھی دوسرے نہیں، ان کے لیے تو آپ نجات کی بات کریں گے نا. دعا ان کو اور تعلیم میں پڑھا، ہاں ان کو اور سمجھ دے، ان کا اور ذہن کھول، یہی کریں گے نا. یہاں سے لرن کر کیا خدا کلیسیا کے اندر ایمان موجود ہے. اب میری دعا ہے، میں تیرے حضور ان کے لیے پریئر اٹھاتا ہوں کہ ان کو اسپرٹ آف وزڈم عطا کر، اسپرٹ آف ریویلیشن. اور جب ہم اسپرٹ آف ریویلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو اس آیت کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا کہ اسپرٹ آف ریویلیشن کیا ہے. ہمیں اسپرٹ آف وزڈم یہاں بھی ملتا ہے، یہ سارا 11 باب میں بھی ملتا ہے، پہلا کرنتھیوں 12 باب کے اندر بھی ملتا ہے. حکمت کے کلام کی نعمت، گفٹ آف وزڈم، وہاں بھی یہ ملتا ہے. مگر گفٹ آف ریویلیشن کے حوالہ سے تو جب آپ پڑھیں تو ہولی اسپرٹ آپ کو گائیڈ کرے، بتائے کہ یہ کیا ہے. بھی ریویلیشن تو مکاشفہ کی کتاب بھری ہوئی ہے، نبیوں نے نبوتیں کی، سب کچھ مکاشفے دیے. پر اسپرٹ آف ریویلیشن جب آپ یہ سارا 11 باب کو دیکھتے ہیں تو 7 اسپرٹ آف انوائنٹنگ کا وہاں ذکر ملتا ہے. 7 روحوں کا، خداوند کی روح، معرفت کی روح، حکمت کی روح، خد کی یعنی فہم کی روح، مسرت کی روح، خداوند کی قدرت کی روح، خداوند کے خوف کی روح. تو 7 اسپرٹ، اور اس میں اسپرٹ آف وزڈم ہے، پر وہاں اسپرٹ آف ریویلیشن کا تو نہیں. مگر یہ کیا ہے اسپرٹ آف ریویلیشن؟ جب اس نے کہا کہ خداوند تمہیں حکمت کی روح عطا کرے، تو آپ کہیں گے اسپرٹ آف وزڈم 7 اسپرٹ انوائنٹنگ کے اندر یہ ایک ہے. اور آپ میں سے زیادہ تر خادم یہ کہیں گے، ایماندار بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس حکمت کی روح ہے، یعنی گفٹ آف وزڈم. پہلا کرنتھیوں 12 باب لکھا ہے نعمتیں تو طرح طرح کی ہے. تو نعمتوں میں گفٹ جو ہے گفٹ آف وزڈم اسپرٹ کا، یہ وہی ہے کہ حکمت کی روح. سمجھے؟ تو گفٹ آف
جو نالج ہے معرفت کا وہ بھی ہمیں یہ سارا 11ویں باب میں ملتا ہے. تو وہ ساری 7 اسپرٹ، اور یہ 7 اسپرٹ جب ہم ہیمن میں دیکھتے ہیں تو خدا کے تخت کے سامنے 7 چراغ جل رہے ہیں. منورا عبرانی زبان میں شمعدان، چراغ جل رہے ہیں. وہ 7 چراغ جو ہیمن پہ ہے یہ ہولی اسپرٹ ہے. سمجھے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ تواریخ کی کتاب میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ خداوند کی 7 روحیں دنیا میں پھرتی ہیں، اس کی آنکھیں یہ پھرتی ہیں ان کی مدد کے لیے جو اپنے تئیں مضبوط کرتے ہیں. خداوند میں ان کی ہیلپ کے لیے آتی ہیں. ان میں ایک اسپرٹ آف وزڈم بھی ہے. تو جب پالوس کہتا ہے کہ خدا تمہیں اسپرٹ آف وزڈم دے تو دیگر بھی تو ہے. اس کا مطلب ہے ان کا بیان بھی کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو بھی لینا ہے. پر وہ یہاں پر ایمان کے حوالہ سے وزڈم کی بات کر رہا ہے، ریویلیشن کی بات کر رہا ہے. ایمان کا جو جوڑ رہا ہے تعلق وہ حکمت کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ میری اب دعا ہے ایمان تو تمہارا ٹھیک ہے، آگے خداوند کیا کرے؟ بولیے اسپرٹ آف وزڈم تمہیں دے. یہ بھی پریئر ہے، یعنی تمہیں مل جائے. مطلب ہے ایمان تو ہے پر اسپرٹ آف وزڈم کا یہ گفٹ ہمیں مل جائے. آمین. آپ کے پاس ہے تو ٹھیک، نہیں تو میری دعا ہے اور پریچنگ ہونے جا رہی ہے کہ گفٹ آف وزڈم جو ہے اسپرٹ کا حکمت کی روح مل جائے. تو آپ چیک کریں اپنے اندر کہ اسپرٹ آف وزڈم ہے. گفٹ آف اسپرٹ آف وزڈم نالج انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر پیکج تو ایک ہی ہے، مگر اس کو حکمت کے اندر جب بیان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب حکمت ہوگی تو نالج بھی آپ کے پاس، انڈرسٹینڈنگ بھی خدا دے گا. تو دیکھیں، چیک کریں. نہیں ہے تو سنجیدہ ہو خدا کے ساتھ. اور کب ہوں گے؟ وقت گزر جائے گا. جب قبر میں جانے کا وقت آ جائے گا تب سمجھ آئے گی، تب شروع کریں گے. اے جوان اپنی جوانی کے ایام میں اپنے خالق کو یاد کر. بھرپور جب اسٹرینتھ ہے آپ کی، آپ روح بدن جان کے اندر اسٹرانگ ہے، اپنی راہ ٹھیک کریں. اپنی تعلیم کی خبرداری، پالوس کہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری. آپ کو پتا ہو کہ اسپرٹ آف وزڈم ہے میرے پاس، تو وہ جو چراغ جل رہے ہیں ہیون کے اوپر وہ یہ ہولی اسپرٹ. 7 کا مطلب ہے کہ یہ 7 ایسپیکٹ جو ہولی اسپرٹ کے ہیں جو میں نے بولے، یہ سایہ 11ویں باب کے اندر لکھا پہلی آیت میں، وہ سارے لینڈز کے اندر سارے وہ جو چراغ جل رہے ہیں وہ چراغ میرے آپ کے اندر بھی جلتے دکھیں، چراغوں کی طرح ہم دکھیں، اسپرٹ آف وزڈم نمایاں دکھے. باقی ابھی نہیں میں بول رہا چونکہ میرا اسی پہ باز ہے، باقی بھی دکھیں. تو آپ دیکھیے جس کے اوپر 7 اسپرٹ کی انوائنٹنگ وہ کرائسٹ پہ تھی، تو پھر آج تک آپ دیکھیں اس کی ساتھ پالوس پہ تھی، میرے اوپر بھی ہے. نہیں ہوگی تو نہیں دکھوں گا، ہوگی تو دکھوں گا ان خادموں کی طرح، آپ کی طرح، انسٹرومنٹ بجانے والے ورشپرز کی طرح. تبھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا. پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تو ہو گیا ہوں پر ابھی نہیں ہے، تو انڈرسٹینڈنگ آئے، اس میں وزڈم میں آئے. وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ حکمت کا روح مل جائے. دعا کرتا ہوں، بولیے ریویلیشن جو اسپرٹ ہے یہ مل جائے. اب یہ جو ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے ہے، 7 اسپرٹ کا مطلب ہوتا ہے کامل روح، کامل، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہولی اسپرٹ میں پائی جاتی ہیں، ان کا الگ الگ بیان. تو جب وہ وزڈم کا کرے گا تو اس کو اسپرٹ آف وزڈم ہی میں بیان کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہولی اسپرٹ صرف وزڈم والا ہی ہے. ہولی اسپرٹ
اسپرٹ آف وزڈم کہلاتا ہے دیگر بھی ایسپیکٹس کے ساتھ. تو خدا کی ذات کے اندر خدا کا روح رہتا، مگر جب کرائسٹ کے اوپر ہے تو آسمان کے تخت کے اوپر لکھا ہوا ذبح کیا ہوا برنا، اس کی 7 آنکھیں ہیں. خدا کی ذات کے اندر ہولی اسپرٹ کو دکھایا گیا ہے، مگر کرائسٹ کی ذات کے اوپر یہ آئیز دکھائی گئی. سمجھے؟ اور اسی طرح میری آپ کی زندگی میں بھی یہ 7 آئیز ہوں، مگر ان میں سے یہ تو پکڑے جو اسپرٹ آف وزڈم ہے، یہ تو آنکھ کھلے. سمجھے؟ اور اسپرٹ آف ریویلیشن. اب اسپرٹ آف ریویلیشن کیا ہے؟ مکاشفہ کی روح، حکمت کی روح ہی مکاشفہ کی روح. سمجھے؟ یہ ایک ہی بات، یہ کوئی الگ نہیں ہے. مکاشفہ تو وہ کیوں اس کو الگ کیوں اس نے بیان کر دیا؟ کیونکہ حکمت جو ہے یہ مکاشفہ کے ذریعے ہم پر عیاں ہوتی ہے. تو وہ اسپرٹ آف وزڈم کہتے ہیں یا اسپرٹ آف ریویلیشن. یعنی پالوس کہتا ہے پہلا کرنتھیوں دوسرے باب میں کہ ہم خدا کی پوشیدہ حکمت آگے بھید کے طور پر، ریویلیشن کے طور پر بیان کرتے ہیں. تو حوالہ ہمارے پاس اس کی کمنٹری کا اور ڈیفینیشن کا ایکسپلین کرنا، پھر ہم اس بات کو فالو کر جائیں. تو جو بھید کھلتے ہیں، مکاشفات، ریویلیشن، وہ 7 اسپرٹ کی ہی وجہ سے کھلتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے اندر کی بات لے کے آتا ہے. تو جب اسپرٹ آف وزڈم ہوگا تو سمجھیے یہ اسپرٹ آف ریویلیشن ہے، کیونکہ مکاشفہ کی روح سے وہ حکمت ظاہر ہوگی، ادروائز نہیں. اس لیے جب یہاں ریویلیشن پریچ ہو رہے ہوتے ہیں تو ڈیوائن وزڈم پریچ ہو رہی. اور جب میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ریویلیشن میرے اوپر آ رہا ہے. تو ہولی اسپرٹ میری ذات کچھ نہیں، وہ خدا کے اندر سے اور کرائسٹ سے لے کر مجھے دیتا ہے. کیونکہ یہی 14 باب یوحنا میں لکھا، کرائسٹ نے کہا وہ مجھ سے لے کر تمہیں دے گا. اور لکھا ہے ہولی اسپرٹ سکھاتا ہے، ہمارا ہیلپر ہے. گریک ورڈ پیراکلیٹ، ایک ہے پیراکلیٹوس. تو دونوں لفظ جو ہیں یہ معنی ہمارے پاس ہو. تو پیراکلیٹوس کا مطلب ہیلپر، مددگار، مگر جو اس کا ٹھیک مطلب آتا ہے وہ کونسلر آتا ہے. کونسلر ہے جو مشورہ دیتا، مگر ہیلپر کے معنی کے اندر بھی آیا ہے. اس لیے پیراکلیٹ کہیں سے زیادہ بہتر پیراکلیٹوس کہیں. تو پیراکلیٹ میں ہیلپر آتا ہے، اور ہیلپر ہی بڑی انگلش ترجموں کے اندر آیا ہے، مگر جو ٹھیک لینگویج کے اندر ہے وہ پیراکلیٹوس. وہ ہمارا کاؤنسلر ہے، یعنی وہ ہمیں سکھاتا ہے. یہ ہے مدد، یہ ہے ہیلپ ہماری. تو کس طرح سکھائے گا؟ وہ اسپرٹ آف وزڈم ہے، مکاشفہ کی راہ سے ہمیں سکھاتا. ہم تو بائبل کی ٹھیک ڈیفینیشن ہمارے پاس ہو، پھر ہماری زندگی کے اندر ترقی ہوگی. تو وہ دعا کرتا ہے کہ ایمان ہے، میں شکر کرتا ہوں، جیسے میں بھی آپ سب کے لیے شکر کرتا ہوں. سب کے لیے ایمان ہے. بعضوں میں ایمان کم ہوتا ہے، کم اعتقادی ہے، بے اعتقادی نہیں، کم اعتقادی آ جاتی. وہ کیوں ہوتی؟ ایک ریفرنس میں نے پڑھا، وہاں پر 2 باتوں کا ذکر کہ اے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو. ایک تو اس کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور آگے چل کر وہ کہتا ہے جس میں حکمت کی کمی ہے وہ مانگے. پالوس کہہ رہا ہے میں دعا کرتا ہوں حکمت کی روح کے لیے، ریویلیشن کی روح کے لیے. تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی ہولی اسپرٹ اسپرٹ آف وزڈم ہے، اور اسپرٹ آف ریویلیشن ہے یعنی مکاشفہ جو وزڈم کا ہے
وہ اگر آ جائے تو اسپرٹ آف ریولیشن، تو مکاشفہ کے ذریعے، بھید کے ذریعے ہڈن وزڈم ہم پر عیاں ہو جاتی ہے. اور پالوس یہی کہتا ہے کہ ہم اس پوشیدہ حکمت کو بھید کے طور پر، مکاشفہ کے طور پر بیان کرتے ہیں. اور یہی وہ کہتا ہے جب میں کلیسیا میں آؤں تو کوئی مکاشفہ لے کے آؤں گا. ہم جب یہاں خادم کھڑے ہوں تو مکاشفہ کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ کہیں گے آپ بیمار ہیں، وہ کہیں نہیں آپ ایمان والے ہیں، آپ شفا میں ہیں، آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے. سمجھے؟ اور ہر بہن بھائی اسٹرانگ پوزیشن کلیسیا کے اندر رکھنے والا ہو. سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں جی ریوائول کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، ریوائول ہے جی ذرا. اور بھائی اگر کلیسیا ٹھیک ہے تو ریوائول کی کیا وہ تو جاگ رہے ہیں. بعض کہتے ہیں یوتھ کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، کرا لیں. یوتھ اگر مسیح کے ساتھ ہے، آپ کو یہاں ورشپ میں کھڑی دکھے گی، اٹھا لیں فیس بک اٹھا کہ دیکھ لیں چرچز کے اندر کہ اتنی بڑی کوائل کھڑی ہوتی، یہ یہاں ہی آپ کو ملے. یہاں کی بہنیں ایک ایک یہاں پر مینجمنٹ میں ہو، منسٹری کے اندر ہو. یہ کلیسیا ہے، یہ جاگنے والے، یہ بیدار لوگ ہیں کہ ان کو میں الگ سے کوئی سیمینار کروں جی بہنوں کو میں جگا لوں. بہنیں اتنی سوئی ہوئی. کلیسیا کے اوپر توجہ. سمجھے؟ سیمینار اگر آپ نے دیکھنا ہے نا بائبل میں، تو اعمال کی کتاب کے اندر پالوس نے اپنے پکڑوائے جانے سے پیشتر، شہادت سے پہلے، تمام ایشیا کوچک کے ان بزرگوں کو، خادموں کو اکٹھا کیا کہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں کلیسیا کی ٹھیک گلے بانی کر. یہ ہے سیمینار. ہر روز تعلیم، ہر اتوار مکاشفات، ریویلیشن ہو اور کلیسیا اسٹرانگ ہو. سمجھے جی؟ تو وہی ریویلیشن لے گا نا جو چاہے گا کہ مجھے گفٹ ملے. اسپرٹ آف وزڈم مجھ پر ہو. ذرا خود ہی سوچ لیں کہ خواہش ہے اسپرٹ آف وزڈم. بولیے. تو لکھا ہے، پالوس کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں. پر یعقوب کیا کہتا ہے؟ پالوس سے دعا کرتا ہے تب تم خود بھی تو مانگو. حکمت کی کمی ہے تم مانگو. صرف دعا ہی نہ کرو پالوس سے یا پاری کامران سے، ہم نے تو کرنی ہے، پر خود سے بھی آپ نے اپنے لیے کیا کہنا؟ مجھے حکمت ہے. پر وہاں تو وہ کہہ رہا ہے اگر کمی ہے، اس کا مطلب ہے تو صحیح. سمجھے؟ ہے مگر ذرا کم ہے. تو کیوں کم ہے اس کے اوپر وہ بات کرتا ہے. اے بھائیو، اگر تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، یہ ہے جی پیچھے جو پرابلم آ رہی ہے. جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، تو کیا کبھی پڑے آزمائشوں میں؟ طرح طرح کی پڑھتے رہتے ہیں، یعنی تکلیفیں آتی رہتی ہیں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں، یہ آزمائشیں ہی تو ہوتی ہیں. روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، یہ ٹیمپٹیشن ہی تو ہوتی ہیں. سوچوں کے اندر، گھروں کے اندر، کلیسیوں کے اندر، جابز، بزنس کے اندر طرح طرح کی، اس کا مطلب بہت پرابلم آتی ہے، آزمائشیں. تو لکھا ہے بھائیو، جب طرح طرح کی آزمائشیں تم پر آئے تو کیا کرنا؟ اسے کمال خوشی کی بات سمجھے. کمال، صرف خوشی نہیں. خوشی کہاں بھی ہوتی؟ شادی بھی ہوتی ہے نا بڑی. ہاں، جاب ہو گئی یا بزنس ہو گیا یا اولاد ہو گئی، بڑی خوشی. لیکن اگر مصیبت آئے اس سے بھی زیادہ کمال، کمال خوشی کی بات. تو کوئی سمجھتا ہے کمال خوشی؟ کہتا ہے یہ تو خوشی نہیں ہو سکتی. سمجھے؟ پر یہاں تو یہی لکھا.
کمال خوشی کی بات سمجھنا آگے ڈیفائن کرتا ہے، کیونکہ ہر طرح کی جو آزمائش ہے یہ صبر پیدا کرتا ہے۔ طرح طرح کی آزمائشوں میں بولیے، پڑھو، آگے بولیے، تو کمال خوشی کی بات سمجھنا، اگر تو سمجھتے ہیں تو حکمت کی روح ہے، ایمان ہے، اور اگر کمال خوشی نہیں ملتی ان مصیبتوں سے تو پھر سمجھیے کہ ابھی بہت دور ہے، اب خطرہ ہے کہ کہیں ایمان میں کمی نہ آ جائے، خطرہ۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ ایمان کے لیے تو میں شکر کرتا ہوں، پر حکمت مانگ لو، پھنس نہ جانا کہیں، پیچھے نہ ہٹ جانا، جو ہی ٹرائل آئے، جو ہی آزمائشیں آئیں، جو ہی مشکلات آئیں، پیچھے نہ ہٹ جانا۔ اگر ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں، ایمان تو تھا، لائے بھی، پر اب مصیبت آئی ہے تو دل نہیں کرتا چل جانے، دل نہیں کرتا کام کرنے کو، دل نہیں کرتا دعا کرنے کو، تو پھر یہ وہ کرے گا نا تو اس کا ایمان کم ہو جائے گا۔ تو لکھا ہے طرح طرح کی آزمائش آئے تو کمال خوشی کی بات سمجھنا، اور آگے لکھا ہے ہر طرح کی آزمائش، بولیے صبر۔ اس کا مطلب ہے آزمائش کو سہ رہے ہیں تو صبر لے رہے ہیں، آزمائش کو سہ رہے ہیں نا، دکھ کو، سفرنگ کو، ٹیمپٹیشن کو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی اگر آپ سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں تو سمجھیے صبر آپ کے پاس آ رہا، سمجھے؟ تو اگر صبر نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے اس ٹیمپٹیشن کے اندر آپ واویلا کر رہے ہیں، آپ شور مچا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ایمان کی کمی وہاں پر ہے، وہاں پر کم اعتقادی ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بے اعتقادی آ جائے، اس لیے خدا نے تمہیں حکمت کی روح عطا کرے، سمجھے، تاکہ اپنے ایمان میں آپ قائم رہیں۔ اور یعقوب نے بھی یہی بات کی، پالوس تو دعا کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، پر یعقوب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر حکمت کی کمی ہے تو مانگو، کیوں کہہ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ صبر جو پیدا ہوگا یہ تو ٹیمپٹیشن سے، آزمائشوں سے ہی پیدا ہونا ہے، ہر طرح کی آزمائش صبر پیدا کرتے، اور آگے لکھا ہے صبر کو اپنی زندگی میں بولیے پورا کام کرنے دو، سمجھے، صبر کو پورا، یعنی آزمائش آئی ہے تو صبر کو سمیٹو، آپ اس کو کام کرنے دو، پیچھے نہ ہٹ جانا، ایمان سے پیچھے نہ ہو جانا، صبر کے ساتھ چلو، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ چلو، کوئی بھی ٹیمپٹیشن چھوٹی ہے یا بڑی ہے چلتے جاؤ، خدا میں صبر کے ساتھ چلتے جاؤ، کمال خوشی کی بات سمجھنا، ایمان کو صرف رکھنا ہے سامنے، وہ آزمائش جو کسی بھی سبب سے آئی ہے اس میں دھیان نہیں، سمجھے جی، مگر وہ تکلیف تو دے گی، ٹیمپٹیشن پریشانی تو دے گی، سوچوں کے اندر، گھر کے اندر، افراد کے اندر وہ اپسٹ تو کرے گی، مگر اس میں آپ کے صبر کے ساتھ آپ چلنا۔ تو لکھا صبر کو اپنی زندگی میں بولیے پورا پورا کام کرنے کا موقع دو، پورا، یعنی اس کا مطلب ہے ٹیمپٹیشن سے گھبرانا نہیں، کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ میں صبر کی دولت سمیٹ رہا، ہاں۔ اور رومیو 5 باب کے اندر کیا لکھا ہے؟ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، یہی ہے ٹیمپٹیشن، سفرنگ، اس سے صبر پیدا ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں نا ہاں میرے پاس بڑا صبر ہے، تو اس کا مطلب آپ نے بہت چیزوں کی برداشت کرتے ہیں، بہت دکھوں کی، تکلیفوں کی آپ نے برداشت کی ہوئی ہے اور کر بھی رہے ہوں گے، اور یہی زندگی ہے، یہی ایمان کو محفوظ رکھنا ہے،
یہی ایمان میں قائم رہنا ہے. پر اگر انسان کی کتاب میں لکھا ہے تو مصیبت کے وقت بولیے بے دل ہو جائے تو تیری قوت کم ہے، یعنی تیرے پاس ایمان کی وہ پوزیشن نہیں ہے. سمجھے؟ تو پھر آپ دیکھیے کہ یعقوب پھر کہاں لے کے آتا ہے. یعقوب یہ کہتا ہے کہ پورا کام کرے تو صبر کو تاکہ تم پورے ہو جاؤ، تاکہ تم کامل ہو جاؤ، اور تم میں تیسری بات کسی بات کی کمی نہ ہو. پورے ہو جاؤ تب ہوگے پورے، کامیاب میں پرفیکٹ. اور تیسری بات کسی چیز کی کمی کہ مل بھی جائیں گی. وہ جس کے لیے رونا پیٹنا پڑتا ہے وہ مل جائے گی اگر صبر کر لو، مل جائے گی. یہ ہے، یہ ریولیشن. اور رومیوں میں لکھا یہ ڈیفینیشنز ہیں، آپ دیکھیے. مصیبت سے بولیے صبر پیدا ہوتا، صبر سے بولیے پختگی، میچورٹی، پرفیکشن، کامیاب. آمین. اور کسی طرح صبر نہیں آنا، مصیبت سے آئے گا، اس راہ سے، آزمائشوں کی راہ سے آنا ہے. اور نہیں ہم یہ کہتے ہیں جی مصیبت آئے نا، میں بھی کہتا ہوں نہیں آنی چاہیے، یہ پکی بات ہے، آپ بھی نہیں آنی چاہیے. پر اگر آ گئی ہے تو کمال خوشی، یہ مانی نہیں آنی چاہیے. آپ کے لیے دعا کرتے رہے، نہیں آنے دیں گے، یعنی آپ ایمان میں ٹھیک رہے. اگر آ گئی تو یہ ہمارے ایمان کو چیک کرنے لگے. سمجھے؟ اب ہمارے ایمان کے چیک ہونے کا موقع آ گیا ہے. تو لہذا یعقوب کہتا ہے موقع دو اس کو، صبر کو. اگر آپ نے موقع دے دیا صبر کو تو پھر پرفیکشن، کامیاب آئے گی، پورے ہو جائیں گے، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. ہم رستے ہی میں بھاگ جاتے، چھوڑ دیتے، فیلوشپ چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے ہٹ جاتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کو کام کر دیتے ہیں، اور ابلیس غالب آ جاتے. دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کا منہ، پھر کہتے ہیں جی چرچ کیوں نہیں آتا، یہ کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں، وہ کہاں کرے، اس کو تعلیم کا نہیں پتا، اور تعلیم کی طرف وہ آتا نہیں. چرچ کلیسیا میں بیٹھے گا تو تعلیم آئے گی، خادم سے سنے گا تو تعلیم آئے گی. کہتا جی مجھے پہلے نہیں پتا تھا، بھائی اسی لیے تو خادم رکھے ہیں، اور ان کے ساتھ چلنا بھی نہیں، باتیں بھی بنانا. تو لکھا پورا کام کرنے دو تاکہ کامل ہو اور پورے ہو جاؤ، کسی چیز کی کمی نہ ہو. تو یہ اس نے بتا دیا. اب یعقوب کو پتا ہے، ہولی اسپرٹ کو پتا ہے کہ ان کو اور وضاحت کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے اگر صبر کو چاہیے، پختگی چاہیے، کامیت چاہیے، تو پھر اگر حکمت ہے تو ہی آپ غالب آئیں گے. تب وہ کہتا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہے تو مانگے، یعنی اسے صبر نہیں ہوتا تو حکمت مانگے. اگر ایمان کی کمی ہو گئی تو حکمت مانگے، اسپرٹ اور وزڈم مانگے. تو وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ کلیسیا میں ہوگا تو آئے گی نا. اس نے گھر پہ دعا کی ہو یا چرچ میں کہ مجھے اسپرٹ آف وزڈم دے، اور وہ چرچ آئے ہی نا، تو کوئی چیز اسپرٹ آف وزڈم دے تو اس کا ایمان کام ہی ہوگا نا. بھاگ جائے گا نا کلیسیا سے، بھاگنے کی کرے گا نا، دوڑنے کی کرے گا نا. اس کو کیا کلام کا شنوا ہونا، اس کے اندر تو دھڑکن ہی کوئی اور چل رہی ہے. اس کو کیا پرواہ کہ کلام سنانے والے گلا پھاڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور پریچ کر رہے ہیں ذمہ داری کے ساتھ. اس کو اپنے لگی ہوئی ہے، اس کو اپنا ماتم بچھا ہوا اس کے اندر، پتہ نہیں کیا. اور یہاں جو ذمہ دار ادھر دھیان نہیں، تو پھر وہ صبر ہوگا اس کے اندر ایمان ہوگا. لہذا آپ کسی بھی شخص کو کلام کے واز کے خلاف بولتے سنیں تو
تو سمجھا وہ کم اعتقادی والا شخص. اس کی مت سنو، وہ تمہیں گمراہ کر رہا. اس نے نیگیٹو بات کر کے تمہیں صبر سے پیچھے کیا ہے. ایسوں کو تال لیا کرو اور ایسوں سے کنارہ کر لیا کرو. یہ کڑوی جڑیں کلیسیوں میں اگتی ہیں جو ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی. سمجھے؟ لکھا ہے یہ اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی رہتی. سمجھے؟ ان میں کوئی ثبوتنس نہیں ہوتی، کوئی ایمان نہیں ہوتا. اور جو اس نے بات کہی کہ مانگے، تو پالوس کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں. تو صرف اسی نے دعا ہی کر لی ہے، اس کا مطلب ہے یہ کہتا مانگنی بھی ہے. جب میں نے کہا کہ اسپرٹ آف وزڈم خدا دے تو آپ کے خداوند مجھے دے، یہ مانگنا. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. میرے ایمان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، میری زندگی کے اندر طوفان بڑھتا ہے، میرے گھر میں اپسٹ ہے، میں پریشان ہوں. مجھے دے، وزڈم دے تاکہ میں غالب آ جاؤں. میں غالب نہیں آ رہا. اور بھائی تجھے کہتے ہیں چرچ میں آ کے بیٹھ، ورشپ کر، ہاتھ اٹھا خدا کی بارگاہ میں. کیا چاہیے ہو تجھے؟ دے تو رہے ہیں یہاں، بتا تو رہے ہیں، سمجھا تو رہے ہیں، اور کیسے سمجھائیں؟ تو آپ دیکھیے مانگ. اور کیا ہی یعقوب نے بات کہی. لکھا جب آپ مانگیں گے تو لکھا ہے بغیر ملامت کے وہ فیاضی کے ساتھ دے گا. وہ کیا کہے گا؟ لے بیٹا، رانی بات، یہ لے وزڈم، یہ لے اسپرٹ آف وزڈم، یہ چاہتا ہے یہ لے. اب پالوس کہتا ہے کہ حکمت کے کلام کی نعمت وہ تو کسی کسی کے پاس ہوگی، یہ سب کے پاس نہیں ہو سکتی. تو جس کے پاس ہے اس کی تو سن لو. میرے پاس ہے تو لے لو، سن لو. کہ اس سے سنو گے جس کے پاس ہے نہیں. بھی آپ میں سے کوئی بندہ اسپرٹ آف یہ گفٹ آف وزڈم نہیں ہے اور وہ استاد بنا ہوا ہے دوسرے کا، او جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ کر لو. ریبیوک کرو ایسے شخص. خاموش. تو ہے اس جگہ پر، تجھے مقرر کیا ہوا ہے کہ تو ہاں میں ہاں ملا رہا. آؤ ہمارے پاس بات کرو، ہم بتائیں گے. جن کے پاس یہ گفٹ ہے تو جن کے پاس نہیں ہے وہاں جا کے اپنا دکھڑا کھولتے، وہ اور مصیبت میں ڈالتے، اور مشکل میں ڈالتے، اور کلیسیاں کمزور ہو جاتی، ایماندار کمزور ہو جاتے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کلیسیاؤں سے آؤٹ ہو جاتے. آپ کہتے ہیں آؤٹ کیوں گیا؟ ایمان کی کمی، صبر کی کمی، ٹرائل کے اندر پھنس گیا ہے، تعلیم کی کمی، ورشپ کی کمی، نہیں آ رہا. تو اس کمی کی وجہ سے وہ کیا کہتا ہے کہ مانگ لے حکمت. تو مانگو، کہو خداوند اسپرٹ آف وزڈم مجھے دے. خادم بھی دعا کر رہے ہیں خداوند دے، وہ بھی دعا کر رہے ہیں خداوند دے. تو لکھا ہے وہ فیاضی کے ساتھ، یعنی کثرت کے ساتھ، بغیر ملامت کے، یعنی کوئی جھڑکتا نہیں ہے، عطا کر دیتا ہے. کس سے وزڈم مانگی ہے. اور کس کو دے گا؟ جس میں کمی آ رہی ہے. گنہگار کو یہ نہیں ملتی بھائی. جو خدا کے ساتھ چل رہا ہے یہ اس کو ملے گی اگر کمی آ گئی. دوسرے کو کیا پتا؟ کمی تو اسی کو پتا چلے گی جس کو کہا جا رہا ہے مثلا آپ کے اندر کمی ہے، اگر حکمت کی آپ کہیں گے ہاں بھائی خدا مجھے دے. اور اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، نجات ہی نہیں ہے، رفاقت ہی نہیں ہے، تو بھائی کہاں کوئی مانگے گا وزڈم؟ وہ حماقتوں کے اندر، بے وقوفی کے اندر چل رہا ہو. سمجھے؟ تو حکمت مانگ. سمجھے؟ کی بات میں نے بتائی، مصیبت سے بولیے
صبر، صبر سے پختگی، پختگی سے امید. آپ امید بندی ہے. آپ دیکھیں کوئی ہے نا کسی چیز کی بھی، دنیا میں بھی کوئی آپ برکت لینا چاہتے ہیں، ہوپ آپ نے رکھی ہو کہ جی مجھے امید ہے کہ وہ امید تب بنے گی اگر مصیبتوں سے گزریں گے. اگر آپ نے صبر نہیں کیا تو امید میں آپ فیل ہو جائیں گے. آپ سوچتے جی میں پی ایچ ڈی کر جاؤں گا تو بڑا ٹارگیٹ ہے نا، تعلیم کا ایک ٹارگیٹ ہے. آپ کہتے جی میں یہ بڑا ایک کام کرنا ہے تو صبر سے ہی ہونا ہے نا، ایک دن میں تو نہیں ہونا. امید لگا کے رکھیں گے اور چند مہینوں کے بعد کہیں امید ہی ٹوٹ جائے، وہ پتہ نہیں ہو، اس کا مطلب ہے صبر نہیں کر، اس کا مطلب تعلیم نہیں. تو پختگی میچورٹی آ گئی تو امید بن جائے گی. آمین. اور آگے لکھے امید سے شرمندگی نہیں ہوتی، یعنی جو مسیح پر کامل ایمان ہو جاتا وہ شرمندہ نہ ہوگا. یہ شرمندگی نہیں ہوگی، پورے ہو جاؤ گے، کامل ہو جاؤ گے، ہر چیز، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی تو شرمندگی نہیں ہوگی. آگے لکھا ہے کیونکہ خدا کا پاک روح ہمارے دلوں میں جو ڈالا گیا ہے اس نے خدا کی محبت ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے، اس لیے امید بھی پیدا ہو گئی ہے، صبر بھی پیدا ہو گیا ہے، پختگی بھی پیدا ہوگی. کس کی وجہ سے؟ اسپرٹ آف لو کی وجہ سے. یہ اسپرٹ آف لو کیا ہے؟ یہ اسپرٹ آف وزڈم ہی ہے. سلیمان کہتا ہے کہ حکمت افضل ہے، سپریم ہے. پالوس کہتا ہے محبت سپریم ہے. دونوں ہی خدا محبت ہے، اس کی ذات کے اندر جو حکمت ہے تو وہ ہولی اسپرٹ نے جب ڈال دی ہے تو پھر صبر بھی آ جائے گا، ایمان میں بھی کامل ہو جائیں گے، پختگی بھی آ جائے گی. صبر سے بولیے پختگی، میچورٹی، کامیت آ گئی تو کیا؟ امید. پھر امید بنتی. یہاں کہتے جی امید رکھی ہوئی ہے اور چرچ آنا نہیں، رفاقت ہے نہیں، تعلیم ہے، امید ہے جی مجھے. ابھی کیا تجھے کیا پتا ہو کیا ہوتی ہے، وہ کہاں سے چلتی ہے پتا؟ امیدیں لگائی ہوئی ہے اور چلنا خدا کے ساتھ ہے نہیں. ہوپ یہ اسی کے اندر آئے گی جہاں پر اسپرٹ آف وزڈم ہوگا، جہاں لو ہوگا ہولی اسپرٹ کا، جہاں پر میچورٹی آئے گی. تو رومیہ 5:12 میں وہ کہتا ہے کہ مصیبت کے اوپر کیا کرو؟ فخر کرو. پھر اسی کی راہ سے امید آنی ہے، صبر آنا ہے، تو پھر کیا کرو؟ مصیبت پر فخر. پر مصیبت پہ فخر بعد میں کہتا ہے، مگر اس سے پہلے وہ ایک اور بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا کے جلال کی جو امید ہمیں ہے، جو ہمیں ہیونلی چیزیں ملنی ہے، وہ ہوپ ہے. لہذا کہتا ہے اس پہ فخر کر. میں فخر ہے کہ وہ چیزیں ہمیں ملے گی. تو کہتا ہے نہ صرف اس پہ، مصیبت پہ، مصیبت پہ بھی فخر، کیونکہ یہ انٹرلنک ہے دونوں. جلال پانا ہے تو دکھوں میں سے گزرنا ہوگا. جلال کی جو امید ہمیں ملی ہے، ابھی تو پہلے تو یہ دنیا کی چیزوں کی امیدیں ہی ہیں نا، انہیں سے نہیں نکل رہے. چلے یہ بھی آپ رکھیں، پر جو خدا کی ذات کی امیدیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ پہلے باب کے اندر آگے جو میں نے پڑھی تھی، لکھا کہ اس کے جلال کی امید کیا ہی بے حد ہے، اس قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح نے کی جب مردوں میں سے زندہ کیا اور خدا کی دہنی طرف بٹھایا. وہ میری آپ کی ہوپ ہے. ریزرریکٹڈ کرائسٹ، گلوریفائڈ کرائسٹ، جس نے جان قربان کی، جو آسمانوں میں پہنچ گیا ہے. ابن آدم ذات کا جس نے تجسم لیا، وہ ہیمن پہ بات کے لکھا کہنے بیٹھا، وہ ہماری جلال کی امید ہے. وہ اس کو لینا ہے، لے بھی لیا ہے، لینا
ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کسی کا بچہ یا کسی کی وائف یا ہسبینڈ یا ماں باپ، کوئی ایک فرد جو کلوز فیملی سے ہے، کسی خطرے میں آ جائے، مثلا 10 فٹ دور آگ لگی، وہ آگ کے شعلوں میں ہو اور آپ دوسری طرف ہو، آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ آپ اس تک پہنچیں گے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کسی طرح میں بچا لوں اپنا بچہ. یہ تو سیریس ہے، یہاں ڈوب رہا مر رہا، آپ چلے جائیں گے پانیوں کے اندر گہرائیوں میں بچا لوں. یہاں تو بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے تو ماں کو رات کو نیند نہیں آتی باپ کو. تو اگر خطرناک جگہ پہ ہے، آپ کی امید اسی سے ہے، آپ کہیں گے میں خطرات سے کھیل جاؤں گا، میں بچا لوں گا، تو کیا مسیح کی ویلیو آپ کو نہیں پتا؟ وہ ہماری امید ہے جس کی وجہ سے ہم آسمانوں میں داخل ہوں گے اور اس کو چھوڑ دیں. اور پالوس کہتا ہے میں اس کو نشان کی طرف دوڑا ہوا جا رہا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کر لوں. تب نہ جس نے مسیح کو حاصل ہے وہ یہاں دکھے گا، وہ حکمت مانگے گا، وہ تعلیم مانگے گا، وہ ورشپ کرے گا، وہ گواہی دے گا، اس کی فیلوشپ ریگولر ہوگی. جس نے مسیح کو، یہ ہماری امید ہے. اور جسے کہنا ہو میں جاؤں نہ جاؤں، چلا جاؤں، کتنی دیر لگے گی، اٹھ جاؤں، ٹائم ہو گیا، اس کو کیا پتا کہ میرے سامنے امید کیا ہے اور میں کس کے لیے دوڑ رہا ہوں. لکھا اس کے جلال کی امید کیا ہی بے حد ہے. تو کہتا ہے اس پر ہمارا فخر ہے، پر مصیبت پر بھی فخر کرو جو جلال تک لے کے جائے گی. آمین. جو بولیے جلال تک لے کے جائے گی. اگر جلال کی امید کا پتہ چل گیا وہ کون ہے؟ مسیح. اپنی زندگی چاہیے تو پھر رفاقت نہ ہو، چاہیے تو وہ حکمت کی روح نہ مانگے، وہ کلام نہ سنے، وہ مجھے ناغہ کر کے دکھائے، شخص رک کے دکھائے، دنیا کی باتوں میں الجھا ہوا مجھے دکھائے. اگر امید ہے، اس کا مطلب امید تو ہے پر کسی آزمائش نے پکڑ لی، کسی آزمائش نے، ٹیمپٹیشن نے اس کو روک دیا. تو وہ کہتا ہے حکمت کی روح مانگ لے، کمی ہے کیونکہ سبق تیرے اندر اس لیے نہیں آ رہا، آزمائش میں غالب اس لیے نہیں آ رہا، تکلیف کے اندر تو بے چین اس لیے ہے کہ تیرے پاس اسپرٹ آف وزڈم نہیں ہے. وہ نہیں ہے، اس کا مطلب مکاشفہ تجھے نہیں مل رہا. اس لیے کلیسیوں میں جہاں ریویلیشن ہوں گے وہاں تعلیم ہوگی، وہاں وزڈم ہوگی، وہاں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہاں معرفت ہوگی. وہ لوگ صبر کی دولت کو سمجھیں گے، وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ اپنی رفاقت سے، ورشپ سے کریں. تو پھر آپ بتائیے کتنا ضروری، کتنا اہم کہ جلال کی امید کا پتہ ہونا چاہیے. اور لکھا ہے، وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے، افسیوں کے خط میں لکھا ہے ہر حکومت، ہر اختیار، ہر نام سے زیادہ اس کو بلند کیا گیا ہے آسمانوں کا. وہ ہماری امید ہے اور وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، سردار ہے، اور میں آپ اس کا بدن ہے جو سب کا معمول کرنے والا ہے. وہ معمولی ہمارے اندر آئے، وہ فلنس ہمارے اندر آئے، وہ مکاشفات اترے، وہ وزڈم ہمارے اندر آئے، حکمت کی روح. پھر دیکھیے کہ کیسے ہمیں بھی سرفراز کو کرتا ہے، بات بند کرتا ہے، ہر چیز دے دے گا. اس لیے رفاقت بہت ضروری ہے. مگر لکھا جو شک مزاج ہے، شکی بندہ، یعقوب کہتا ہے اس کو نہیں ملے. وہ دو ملا، حکمت اسے نہیں ملے، مان کا اسے نہیں ملتا. کیوں؟
ڈبل مائنڈیڈ ہے. دو دلا کا مطلب ڈبل مائنڈیڈ ہے. حکمت چاہیے بھی نہیں بھی چاہیے. رفاقت رکھنی ہے نہیں بھی رکھنی. آتا ہے نا ڈبل مائنڈیڈ. ریاکار ہے, سست ہے, شک کی مزاج ہے. لکھا وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے جو اچھلتی بہتی ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی سونامی کبھی جھاگ. خادموں کو جو فالس خادم ہے, جھوٹے, وہ بے شرمی کی جھاگ اچھالتے ہیں کیا, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی روحانی کبھی دنیا. بے شرمی یہ ان کے اندر ہوتی ہے, ان کو شرم ہی نہیں آتی. دنیا دار دکھتے ہیں, شرم ہی نہیں, کوئی حیا ہی نہیں. کبھی روحانی کبھی نیچے, بے شرمی کی جھاگ اور شکی مزاج دو دلا ہو بھی یہی. اور یہ سارا بات لکھا وہ سمندر کی لہروں کی مانند جو گندگی اور کیچڑ اچھالتی. یہ لہریں گندگی لے کے آتی, شک لے کے آتی ہیں. اس نے شک کو گندگی کہا, کیچڑ کہا. سمندر کی لہریں کسی خادم میں, ایماندار کے اندر, کلیسیا میں شک کی مزاج بندہ جس کا پاس پیور ایمان نہیں, پوری رفاقت نہیں, خدا کے حضور ایمان سے نہیں چلتا, کوئی صبر نہیں ہے, کامل نہیں ہے, پورا نہیں ہے, فوکس نہیں ہے تعلیم کے اوپر, یاد رکھیے وہ گندگی اچھالے گا, وہ کیچڑ اچھالے گا, وہ بے شرمی کی جھاگ. اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے, کوئی حکمت نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں ہے. وہ کلیسیاؤں سے دور ہوتے ہیں, کلام سے دور ہوتے ہیں, رفاقت سے دور ہوتے ہیں. اور جو کلام کے شنوا ہونے والے وہ وزڈم کے اندر, اور دوسرے کو وزڈم دینے والے, دوسرے کو سکھانے والے, دوسرے کو سمجھانے والے. اس لیے پالوس یہ دعا کرتا ہے کہ حکمت مل جائے. لکھا ابراہیم ایمان لایا, یہی لکھا نا ابراہیم 6 باب, صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا. صبر کر 25 سال بچے کے لیے صبر کیا, اور پھر مسیح کی پراپسی بھی اس کے سامنے. ایمان صبر کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں. تو اگر اس نے صبر کیا ہے تو اب یعقوب کی اور پالوس کی تعلیم کے مطابق اس کے پاس اسپرٹ آف وزڈم ہے. آمین. کلام تھا, حکمت تھی, خدا پہ بھروسہ تھا, ایمان کے ساتھ اس نے کوئی شک نہیں کیا. زمین کی برکتیں بھی چاہیے, مت شک کیا کریں جب خدا کے ساتھ اگر چلتے, اور جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر رفاقت ایمان پورا پورا دکھنا چاہیے. ایوب ایماندار تھا, شک نہیں تھا. ابلیس نے حملے بھی کیے, بچے بھی چھین لیے, سب کچھ, مگر ایمان میں کامل تھا. خدا نے دیا, خدا نے دیا, اس کا نام مبارک ہو. پھر سے ڈبل برکت اس کو مل گیا. اسپرٹ آف وزڈم اس کے پاس تھی, اور کرائسٹ جو ہے ہی حکمت. لکھا شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے, ان کو شرمندگی نہیں ہوتی, وہ شرمندہ نہیں ہوتے. جن کے پاس امید, جن کے پاس اپنی زندگی دینے والے, وہ کیا کسی بات سے شرمندہ ہوں, ان کو شرمندگی نہیں. وہ کامل ہوتے ہیں, وہ پورے ہوتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں. اور یعقوب ہی کے خط کے اندر ایوب کے صبر کا حوالہ دینے سے پہلے کہتا ہے کہ سان کو دیکھو, پہلی اور پچھلی بارش کے لیے, قیمتی فصل کے لیے صبر سے انتظار کرتا ہے. صبر انہی کے پاس ہوگا جن کے پاس امید ہوگی. میرے پاس, آپ کے پاس زندہ امید, ابدی زندگی, یسوع مسیح خدا کا بیٹا, ساری برکتیں انہی کو زمین کی بھی برکتیں ملے گی, مگر دانش سے, حکمت سے. آخری دنوں میں یہ افزوں ہوگی. لے, مانگے, دعا ہے ایک دوسرے کے لیے کریں کہ اسپرٹ آف وزڈم مل جائے, پھر دانش افزوں ہوگی. داؤد کہتا ہے مجھے سکھا,
تھی پھر بھی کہتا ہے سکھا یعنی دے. سلیمان کہتا ہے مبارک ہے وہ جو حکمت پاتا ہے. آخری دنوں میں دانش افزوں ہوگی. مانگیے دانش, دعا کیجیے اسپرٹ آف وزڈم کے لیے تاکہ ہم کامل ہو جائیں, پورے ہو جائیں اور کسی بات کی کمی نہ ہو. آئیے کھڑے.